My name is Bisma Ashraf and I'm from Wanigam, Pine. سر میں نے ریسنٹلی BSc کمپلیٹ کیا ہے. ابھی میں MSc کی تیاری کر رہی ہوں, انٹرنس ایگزام. سر میری بک کا نام ہے دا پکچر آف مینی فیلنگس. وہ ایکچولی میں 9th سے لکھ رہی تھی. میں نے پہلے اسٹارٹ کیا تھا اردو میں لکھنا, اور اس کے بعد جب میں آگے بڑھتے گئی تو میں نے انگلش میں یہ اسٹارٹ کیا لکھنا. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرے پاس کوئی دوست نہیں تھا جسے میں اپنا سب کچھ شیئر کرتی. تو میں نے یہ سوچ کے لکھنا اسٹارٹ کیا کہ پیپر ایک اچھی چیز ہے. انسان میں اتنا پیشن نہیں ہوتا ہے جتنا پیپر میں ہوتا ہے. آئی تھنک پیپر ہیز مور پیشن دین پیشنٹ. تو میں نے اسٹارٹ کیا لکھنا. جو کچھ بھی جس بھی فیلنگ کو لے کر میں انسپائر ہوتی تھی تو میں لکھ رہی تھی. پھر میرے سر نے نقاد سر نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ نے اتنا ورک کیا ہے, آپ پبلش کرو. تو فردر میں نے پھر یہ کیا, پبلش کے لیے کام سٹارٹ کیا. تو پھر میں نے لکھا سر جو بھی مطلب ایون میں نے اپنی فیملی کے بارے میں لکھا ہے, اپنے کشمیر کے بارے میں لکھا ہے, جیسے کہ ہاسپٹیلٹی ان کشمیر وہ بہت فیمس ہے. ونٹر ان کشمیر اس میں نے ساری آرٹیکلس انکلوڈ کیے ہیں, لائک فیرن فائر پاٹ, رازما رائس وتھ پکل, اور اس میں یہ نون چائے وتھ والنٹس, جس کے ہمیں پتہ ہی ہے یہاں پہ ہم کیسے اس کا یوز کرتے. اور وہ کشمیری تہر, وہ سب کا یہ ہے کلچر, ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں بناتے ہیں, پھر یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں باقی ساری لوگوں میں. اس کا میں نے لکھا ہے. اپنی فیملی کے بارے میں لکھا ہے میں نے. تو اس کے بعد جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کبھی پبلش کروں گی یا کبھی پبلش ہوگا. اس کے بعد تو سر نے بتایا مجھے کہ نہیں آپ پبلش کرو, آپ نے اچھا ورک کیا ہے, پبلش کرنے کے لائق ہے. اس کے بعد میں نے اپنے بارے میں لکھا تھا, سب کچھ لکھا تھا, مطلب ساری فیلنگس مجھے اپنی تھی. جب میرا ارادہ آ گیا کہ ہاں میں پبلش کروں گی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سوسائٹی کو دیکھ کر کچھ لکھوں گی. جیسے کہ ان امپلائمنٹ گروپ ہے وہ یہاں پہ کشمیر میں ہم دیکھیں مطلب بہت ہے, اور ایکسپلائٹیشن کرپشن کا میں نے لکھا ہے. سر زیادہ ٹائم تو نہیں لگا ہوگا, لیکن ٹائم آفٹر ٹائم 20 days میں نے یہ اس کو کمپلیٹ کیا ہے. سر کسی نے ہیلپ نہیں کی. میں نے جو آپ کو بتایا پہلے بھی, میں جس فیلنگ کو لے کر انسپائر ہوتی تھی میں لکھ رہی تھی. اس کے بعد مجھے اتنا پتہ تھا کہ جو میں لکھ رہی ہوں بس یہ مجھے لکھنا ہے, جو مطلب میں نے لکھا ہے یہ بس مجھے پڑھنا ہے, مجھے سمجھنا ہے. پھر میرے نقاد سر نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو یہ فردر پروسیسنگ کے لیے یہ پبلش کرو. پھر مجھے جب یہ میں نے سوچا کہ نہیں میں پبلش کروں گی تو سوسائٹی کو بھی فائدہ ملنا چاہیے. میں نے ان امپلائمنٹ گروپ کا لکھا ہے, جیسے کہ اگر ہم بات کریں وہ یہ کشمیر میں بہت زیادہ ہے. اور آفٹر دا اباٹ آف آرٹیکل 370 ہمارے JNK میں جب یہ آرٹیکل اباٹ ہوا تو ہماری گورنمنٹ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم اپنے ضلع بارہمولہ کی بات کریں گے, انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے, انہوں نے ہمیں سنیما ہال دیا ہے. اس سے بہتر تھا کہ وہ ایک کالج دے دیتے, وہاں پہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اپنی جاب سیٹل کرتے, اور ہمیں بھی یہاں سے JNK سے باہر جانا نہیں پڑتا کسی بھی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے. میں اتنا نہیں بولوں گی کہ ساری ان امپلائمنٹ گروپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی, لیکن منیمائز ہوتا. ایون ڈرگ ابیوز کا میں نے لکھا ہے, وہ بھی اسی سے ہوتا ہے, ڈیو ٹو ایزیلی اویلیبلٹی آف ڈرگ, وہ بھی اسی سے ارائز ہوتا ہے. اور وہ اس سے بھی ارائز ہوتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے بھی ارائز ہوتا ہے, اور پورٹی کی وجہ سے ارائز ہوتا ہے. وہ ہم چاہتے ہیں, ہم یوتھ چاہتے ہیں کہ نہ ہماری سوسائٹی میں کچھ چینجز آ جائے, لائک یہ جو ان امپلائمنٹ گروپ ہے وہ کم ہو جائے. جو مطلب ہے تو مین یہی ہے. میں نے سوسائٹی کو دیکھ کر بھی میں نے سوچا کہ نہیں اگر میں کچھ پبلش کروں گی وہ میں نے خود کو لے کر لکھا ہے, میرے حالات, تو آگے سب کو فائدہ ملنا چاہیے. تو مین پوائنٹس میں نے اس میں کچھ مطلب کسی پوائم میں نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کیے ہیں. ان امپلائمنٹ ہے, ڈرگ ابیوز ہے, وہ جو ہمیں پتہ ہے. فیملی سپورٹ تو مجھے ہمیشہ ہوتا ہے. میرے فادر وہ کسی بھی حال میں میرے ساتھ رہتے ہیں. ایون
کسی بھی حالت میں میری مما میں وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہے، ایون وہ مجھے ایسا بھی بتا رہے کہ نہیں محنت ضائع نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سچ ہے۔ جب میں لکھ رہی تھی مجھے اتنا پتہ تھا یہ میری فیلنگ پیپر کے ساتھ شیئر ہوتی ہے، اور جو مجھے اندر برڈن تھے ان سے میں فری ہو جاتی تھی، لیکن وہ میری محنت تھی تب، اور اب میری ان ساری احساساتوں کی ایک تصویر بن گئی ہے۔ ایون جب میں لکھ رہی تھی تب مجھے پتہ تھا کہ نہیں بس یہ میں لکھ رہی ہوں، مجھے پڑھنا ہے۔ آج میری ان فیلنگز کا ایک پکچر بن گیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ ان ساری احساساتوں کی تصویر بن گئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں یہاں سے کچھ چینجز آ جائے ہمارے کشمیر میں۔ مین یہی ہے جیسے کہ مینٹل ہیلتھ ڈیگریڈیشن ہے امنگ ینگسٹرز، وہ اسی وجہ سے ہے جو کہ ان امپلائمنٹ ہے، ڈرگ ابیوز، وہ بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ڈرگ کا ابیوز ہو ہمارے سوسائٹی میں، یہ ایشوز ارائز نہ ہو، لیکن وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے سر، اور اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پورٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بہت بار ہو گیا ہے۔ ایون میری حالات کبھی ایک ٹائم پہ ایسی رہی ہے جن کو لے کر میں خود سے بھی شیئر کرنے کو ڈرتی تھی، لیکن میں تب مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا لائف میں، مجھے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں جس کے پاس یہ ہنر ہوگا، رائٹنگ کا ہنر ہوگا، وہ لکھے، آواز اٹھائے۔ ایون میں نے پوائم لکھی ہے اسٹینڈ اپ، میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی لڑکی جو ہوگی وہ حق کے لیے لڑے، وہ تو بعد کی بات ہے کہ انسان ہار جائے، لیکن ہم کوشش بھی نہ کریں تو وہ غلط بات ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں بھی انسان کو بولنا چاہیے حق کے لیے، رائٹ جہاں ہوگا وہاں لڑنا چاہیے، فائٹ فار واٹ از رائٹ۔ سر انشاءاللہ میں لکھوں گی فیوچر میں جس سے لوگوں کو فائدہ ملے، کنٹینیوسلی لکھوں گی انشاءاللہ۔ میری کوشش یہی ہے کہ میں خود کو ایسے ڈیولپ کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جس فیلڈ سے میں ایم ایس سی کروں گی میں اس فیلڈ میں لکھنے کی کوشش کروں گی جس سے سب کو فائدہ ملے، مجھے فائدہ ملے۔ دنیا خوبصورت کرنے کے لیے اللہ کو پتہ ہے، انہوں نے ہمیں یہاں لایا ہے۔ دنیا خوبصورت کرنا بہت چھوٹی بات ہے، ہم کوشش نہ کریں وہ غلط بات ہے، ہاتھ سے کچھ نہیں جانے والا۔ دنیا خوبصورت کرنا یہ معمول ہے، لیکن ہم کوشش نہ کریں وہ غلط بات ہے سر۔ اور سر میری میسیج یہ ہے ہر کسی کو جو اپنے خود کو لے کر خواب رکھتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کی، دنیا خوبصورت کرنے کی، وہ یہ ساتھ میں یہ بھی ڈریم رکھے کہ ہم قرآن پڑھیں، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت اور دنیا اور اس کی انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے، بھائی بہن کیا ہوتا ہے، پاس کیا ہوتا ہے، دور کیا ہوتا ہے، فرینڈس کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری انڈیشنسی ہے، یہ ڈیکریز ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب بھی جائے۔ یہ بھی میں میسیج دینا چاہتی ہوں سب کو کہ وہ قرآن بھی پڑھے۔ سر بالکل بھی نہیں، میں نے نوشن پریس پلیٹ فارم سے کروائی ہے اور مجھے کوئی یہ پرابلم نہیں رہی۔ سر تینوں پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے آل اوور انڈیا، یہ ایک تو امیزون پہ ہے، فلپ کارٹ اینڈ نوشن پریس اسٹور، میری بک مل سکتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی میری بک پڑھے وہ جو جیسے کہ ڈپریشن کا شکار بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ یا باقی سارے لوگ ٹین ایج میں ڈپریس ہو جاتا ہے انسان، انزائٹی، موڈ سوئنگ ہو جاتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر جو بھی میری بک پڑھے وہ اچھے سے پڑھے اور یہ دیکھے کہ ہمیں کیسے اسٹینڈ لینا ہے۔ جیسے کہ ہمارے حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے حالات کبھی ہمیں اس جنکچر پہ کھڑا کر دیتی ہے، اس موڑ پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آنسر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایون ہم اتنا لگتا ہے کہ نہیں بس اب لائف از اوور، اب کچھ نہیں ہونے والا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوشش ہم نہ کریں تو وہ غلط ہے، کوشش کرنے سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ کوشش کرے سب، جس میں یہ رائٹنگ کا ہنر ہوگا وہ لکھ سکتا ہے۔